دیکھنے میں وہ ایک سیدھی سادی عورت تھی اور اس کا لہجہ بھی عام سا تھا۔ اس کے بے حد سیاہ بالوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ اس نے وگ پہن رکھی ہے۔ اس کا ڈھیلا ڈھالا لباس یہ ظاہر کر رہا تھا کہ عورت نے اسے محض تن ڈھانپنے کے لیے خصوصی طور پر سلوایا ہے۔ میں چاہتی ہوں تم میرے لیے ایک بچے کا بنایا ہوا خاکہ چراؤ، اس نے نک ویلویٹ سے کہا۔ میں تمہیں اس بچکانہ تصویر کے عوض $20,000 ادا کروں گی۔ بہت خوب، نک نے جواب دیا۔ اس کے لہجے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ اسے اس انوکھی پیشکش پر حیرت ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے اس خاکے کے متعلق تفصیل سے بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ وہ خاکہ کہاں ہے۔ وہ جس کار میں بیٹھے ہوئے تھے یہ اسی عورت کی کار تھی جسے اس نے غالباً کرائے پر حاصل کیا تھا۔ کار اس وقت ایکسپریس وے کے کنارے کھڑی تھی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر تھے اور ان کے درمیان ایک ماچس اور سگریٹ کا پیکٹ رکھا ہوا تھا۔ ان دونوں اشیاء سے عورت کی شخصیت پر روشنی نہیں پڑتی تھی۔ عورت نے نک ویلویٹ کو 10 منٹ پہلے ایک شاپنگ سینٹر سے اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ یہ ایک مکان کا خاکہ ہے جسے رنگین چوک سے بنایا گیا ہے۔ 6 انچ چوڑا اور اتنا ہی لمبا خاکہ ہے۔ اس بچے کا نام جیمی ہے اور اس کا نام تمہیں خاکے کے نیچے لکھا نظر آ جائے گا۔ غالباً یہ معلوم کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ خاکہ کتنا قیمتی ہے۔ کیا مطلب؟ عورت چونک پڑی۔ میں آرٹ کے نمونے اور قیمتی اشیاء چوری نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ کسی کمسن بچے کا بنایا ہوا خاکہ آرٹ کا شاکار نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو۔ اس وقت یہ خاکہ کہاں ہے؟ جیمی درجہ اول کا بچہ ہے اور یہ خاکہ اس کے کمرہ جماعت میں دوسرے 3 خاکوں کے ساتھ آویزہ ہے۔ ہفتے کے آخری دنوں میں بچوں کے والدین کی ایک تقریب ہے۔ ان خاکوں کی وہاں نمائش کی جائے گی۔ اسے چرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور نہ ہی اسے حاصل کرنا دشوار ہے، نک نے کہا۔ کیا مجھے $20,000 کی ادائیگی ضروری ہے؟ مجھے اسکول میں پہچان لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دن بھر وہاں اساتذہ کی بھیڑ رہتی ہے اور رات کو محافظ وہاں گھومتے رہتے ہیں۔ ایک نائٹ ٹیچر تو ہمیشہ اسی کمرے میں رہتی ہے۔ وہ فوراً ہی محافظوں کو بلا سکتی ہے۔ کیا یہ اسکول یہیں ویسٹ چیسٹر میں ہے؟ نہیں، یہ لانگ آئی لینڈ میں ہے۔ میں تمہیں اس کا پتہ دے دوں گی۔ بہت خوب۔ بچوں کے والدین کا اجتماع کب ہوگا؟ جمعرات کی شام کو، نک نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے یہ کوئی مشکل کام نہیں لگتا۔ کیا میں تمہیں جمعے کو اسی جگہ ملوں؟ ہاں، یہی مناسب ہے، عورت نے کہا اور ایڈوانس رقم کا لفافہ نک ویلویٹ کی طرف بڑھا دیا۔ پھر اس نے کار سٹارٹ کی اور اس کا رخ شاپنگ سینٹر کی طرف موڑ دیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو گلوریا ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی۔ تمہاری میٹنگ کیسی رہی نکی؟ ہاں، ٹھیک ہی ثابت ہوئی، نک نے بیئر کو گلاس میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے تمہاری ضرورت محسوس ہوگی۔ کیا تم آئندہ جمعرات کی شام مصروف ہو؟ نہیں تو میں صرف کل اپنی بہن سے ملنے جاؤں گی۔ اس کے بعد مجھے کوئی خاص کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لانگ آئی لینڈ چلیں گے اور ہماری منزل مقصود ایک اسکول ہے۔ گلوریا کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیا یہ کوئی سرکاری کام ہے نکی؟ ہاں، تم ایسا سمجھ سکتی ہو۔ مجھے خوشی ہے نکی کہ تم اس بار مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہو۔ بعض اوقات تو میں گھر میں تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگتی ہوں۔ ہمیں والدین کے روپ میں وہاں جانا ہے اور ہم اپنے بچے کے بارے میں کسی ٹیچر سے باز پرس کریں گے۔ کیا واقعی؟ آسان سا کام ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جمعرات کی شام انہوں نے جلد ہی کھانا کھایا اور 6:30 بجے لانگ آئی لینڈ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ اسکول پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پارکنگ لاٹ میں ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں کھڑی ہیں۔ مجھے کیا کرنا ہے نکی؟ گلوریا نے قدرے پریشانی سے کہا۔ کسی ایسے بچے کی ماں کا انداز اختیار کرتے ہوئے میرے ساتھ ہی رہو جو پہلی جماعت میں زیر تعلیم ہے۔ نک کی موکلہ نے اس بچے کی ٹیچر کا نام اسے لکھ دیا تھا، اس لیے انہوں نے ٹیچر کا کمرہ بغیر کسی دشواری کے فوراً ہی تلاش کر لیا۔ یہ ایک بہترین اسکول تھا۔ مسکراتے ہوئے نگران نظر آ رہے تھے۔ پہلی جماعت کی ٹیچر کا نام ہیلن بیلنی تھا۔ یہ ایک جوان عورت تھی۔ وہ بچوں کے والدین کا خوش اخلاقی سے استقبال کر رہی تھی اور انہیں ان کے بچوں کی بنائی ہوئی تصویریں اور خاکے دکھا رہی تھی۔ تختہ مشق سبز ہے، گلوریا نے کہا۔ ہاں، یہ آنکھوں پر بوجھ نہیں ڈالتا، نک نے جواب دیا اور کمرہ جماعت میں دیواروں پر آویزہ تصویروں اور خاکوں کو گھورنے لگا۔ جلد ہی اس نے وہ خاکہ بھی دیکھ لیا جسے چرانے کے لیے وہ وہاں آیا تھا۔ یہ کاغذ کا ایک 6 انچ لمبا اور 6 انچ چوڑا ٹکڑا تھا جو سبز تختہ مشق کے قریب دیوار پر چسپا تھا۔ نک سوچ رہا تھا اس خاکے کے لیے $20,000 کوئی جذباتی ماں ہی خرچ کر سکتی ہے۔ وہ حیران تھا کہ آخر اس بچے کا اس کی موکلہ کے ساتھ کیا رشتہ ہو سکتا ہے۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟
مس بیلنی نے دریافت کیا۔ اتفاق سے اس وقت کمرہ جماعت میں موجود دوسرے والدین باہر جا چکے تھے اور ان تینوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ کیا یہ ہمارے بچے کا کمرہ جماعت ہے؟ نک نے جلدی سے پوچھا۔ یا ہم کسی غلط کمرے میں آ گئے ہیں؟ بچے کا نام کیا ہے؟ نکی ویلویٹ، گلوریا نے جلدی سے کہہ دیا۔ نہیں تو، اس نام کا کوئی بچہ میری جماعت میں نہیں ہے۔ یہاں 3 کمرے اور بھی ہیں، ان کے لیے آپ کو ہال کی طرف جانا پڑے گا۔ اوہ، یہ کتنا شاندار کمرہ ہے، گلوریا نے تبصرہ کیا۔ مس بیلنی مسکرانے لگی۔ اس نے اسکول کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ گلوریا اس سے باتیں کرنے لگی۔ نک ویلویٹ ٹہلتا ہوا ان تصویروں کا جائزہ لینے لگا۔ اس وقت مس بیلنی کی پشت تختہ سیاہ کی طرف تھی۔ نک نے جلدی سے خاکہ دیوار سے ہٹایا اور اسے رول کر کے جیب میں رکھ لیا۔ وہ گھر سے ایک اور خاکہ ساتھ لایا تھا۔ اس خاکے کو نک نے دیوار پر چسپاں کر دیا۔ سب کام آسانی سے ہو گیا تھا۔ بہتر ہوگا کہ ہم اصل کمرے کو تلاش کریں، نک نے گلوریا سے کہا۔ دونوں عورتیں باتوں کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل آئے تو گلوریا نے کہا، اوہ نکی، میں بہت خوفزدہ تھی۔ حکومت کو اس خاکے کی کیا ضرورت ہے نکی؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ کیا یہ کوئی خفیہ پیغام ہے؟ نہیں، اس نے مختصراً کہا۔ وہ خود حیران تھا کہ اس کی موکلہ نے اس ناکارہ خاکے کو چرانے کے لیے اتنی بڑی رقم کی پیشکش کیوں کی ہے۔ اس نے کار اسٹارٹ کی اور تیزی سے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ نک نے ریسٹورانٹ دیکھا تو گلوریا سے پوچھا، کچھ پینا چاہتی ہو؟ ہاں یقیناً۔ نک نے ریسٹورانٹ کی پارکنگ میں گاڑی گھمائی تو اس کی نگاہ ایک کار پر پڑی۔ یہ کار 50 گز کے فاصلے سے ان کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ تم ذرا دیر یہیں میرا انتظار کرو، نک نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ اس نے ان دونوں آدمیوں کو کار سے اترتے دیکھا، لیکن وہاں اتنی تاریکی تھی کہ وہ ان کے چہروں کو نہ دیکھ سکا۔ وہ لابی میں سے گزرتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے جھانک کر دیکھا، پارکنگ میں اب وہ دونوں آدمی نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا۔ بلا وجہ ان دونوں کے بارے میں فکر مند ہوا اور باہر نکلا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ کار میں گلوریا نہیں تھی۔ حقیقت سے آگاہ ہونے میں نک ویلویٹ کو 1 منٹ سے زیادہ دیر نہیں لگی۔ پہلا خیال تو اس کے ذہن میں یہ آیا تھا کہ گلوریا بھی باتھ روم کی طرف گئی ہے، لیکن کار کی فرنٹ سیٹ سے پن کیے ہوئے پرچے نے کچھ اور ہی انکشاف کیا۔ اس نے پرچہ اتارا اور پڑھنے لگا، اگر اسے دوبارہ زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ خاکہ ہمارے حوالے کر دو۔ جوہن گرین کے نام سے ہوٹل میں کمرہ لے لو اور ہماری کال کا انتظار کرو۔ ہم 1 گھنٹے میں رابطہ قائم کریں گے۔ کوئی ہوشیاری کی اور یہ عورت جان سے گئی۔ اس پیغام کے نیچے کسی کے دستخط نہیں تھے۔ نک اس پرچے کو گھورتا رہا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر سرایت کر گئی تھی۔ اس نے جوہن گرین کے نام سے ایک کمرہ حاصل کیا۔ یہ کمرہ پہلی منزل کے عقبی حصے میں واقع تھا۔ اس وقت نک ویلویٹ کے ذہن میں گلوریا کے سوا کسی کا خیال نہیں تھا۔ اس سے پہلے گلوریا کو اس نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ اپنے کام میں مجبوراً پہلی بار اسے لایا بھی تو اب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھ گیا اور فون کال کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے پیچھے آنے کے بجائے ان آدمیوں نے گلوریا کو کیوں اغوا کر لیا۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب نکلتا تھا کہ وہ اس سے الجھ کر خاکے کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ گویا یہ خاکہ قیمتی ہے، لیکن کیوں؟ اس نے جیب سے رول کیا ہوا خاکہ نکالا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ تصویر میں صندوق نما ایک گھر کا خاکہ تھا، جس کی کھڑکیاں اور دروازے بھی نظر آ رہے تھے۔ درمیان میں کچھ بنا ہوا تھا، جیسے چمنی یا ٹیلی ویژن کا اینٹینا ہو۔ یہ مکان 4 کھمبوں پر سمندر کے کنارے بنایا گیا تھا۔ پانی کا رنگ نیلا تھا اور لہریں اٹھتی ہوئی دکھائی گئی تھیں۔ باقی سب کچھ تاریک تھا، صرف آسمان سے چھانکتے ہوئے سورج کی سرخی نظر آ رہی تھی۔ نک سوچ رہا تھا کہ پہلی جماعت کا کوئی بچہ آرٹسٹ نہیں ہو سکتا، کم از کم اس تصویر سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا۔ گلوریا نے اسے کوئی خفیہ پیغام سمجھا تھا۔ اس نے تصویر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ اس نے دیا سلائی جلا کر بھی کاغذ کو آزمایا، لیکن وہاں غائب ہو جانے والی روشنائی بھی استعمال نہیں کی گئی تھی۔ اس نے تصویر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن اس طرح بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ یہ محض ایک بچے کی بنائی ہوئی تصویر تھی۔ اب اس کے لیے انتظار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے وہ انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ہیلو، نک نے کہا۔ کون بول رہا ہے؟ ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جوہن گرین۔ بہت خوب، گویا تمہیں ہمارا پیغام مل چکا ہے۔ ہاں، وہ مجھے مل چکا ہے۔ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ فی الحال تو کچھ نہیں کیا۔
ہمیں اس خاکے کی ضرورت ہے۔ کون سا خاکہ؟ اے مکانہ باتیں نہ کرو مسٹر گرین، میں اس خاکے کی بات کر رہا ہوں جسے تم نے 2 گھنٹے قبل بچے کی کمرہ جماعت سے چرایا تھا۔ اوہ، وہ خاکہ، اسے تو میں نے پھینک دیا۔ دوسری طرف سے جو آواز سنائی تھی وہ اس بار کرخ تھی۔ کیا تم اس لڑکی کی چیخیں سننا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے مسٹر گرین، میں اس کا انتظام بھی کر دیتا ہوں۔ اس وقت وہ دوسرے کمرے میں موجود ہے۔ وہ ایک راہ چلتی لڑکی ہے، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں معلوم۔ لڑکی نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کا نام گلوریا ہے اور تم نک ویلویٹ ہو، اور یہ کہ وہ 11 سال سے تمہارے ساتھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، نک نے طویل سانس لی۔ کیا وہ خاکہ تمہارے پاس موجود ہے؟ ہاں۔ تمہاری خدمات کس نے حاصل کی ہیں؟ لڑکی کو واپس لاؤ اور خاکہ لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اب غور سے سنو، اس وقت 10 بجے ہیں، اپنے کمرے تک محدود رہو، کسی سے فون پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ 10:30 بجے کوئی تمہارے دروازے پر دستک دے گا، دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ اس خاکے کو دروازے کے نیچے سے باہر سرکا دینا اور پھر کمرے میں ہی انتظار کرنا۔ ہم گلوریا کو آزاد کر دیں گے، سمجھ گئے؟ ہاں۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ نک ویلویٹ ریسیور کو گھورتا رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ جب کچھ سجائی نہ دیا تو بالآخر اس نے وہی کیا جو اسے کہا گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ راہداری میں کہیں چھپ جائے اور جیسے ہی کوئی آدمی آئے اس پر قابو پا لے، لیکن اسے فوراً ہی احساس ہوا کہ اس طرح وہ گلوریا کی زندگی خطرے میں ڈال دے گا۔ اس نے خاکے کی نقل تیار کرنے پر بھی غور کیا، لیکن کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ اپنی اس خواہش کو پورا کر سکتا۔ مجبوراً اس نے قلم سے نقل تیار کر کے اپنے لیے محفوظ کر لی۔ 20 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے خاکے کو دروازے کی نچلی دراز سے باہر سرکا دیا۔ جلد ہی خاکہ باہر کھینچ لیا گیا۔ پھر ایک آواز سنائی تھی، ٹھیک ہے مسٹر گرین، اب دروازہ کھول دو، لڑکی ہمارے ساتھ باہر موجود ہے۔ نک نے دروازے کی چرخنی گرائی اور دروازہ کھولتے کھولتے رہ گیا۔ اس کی چھٹی حس نے کسی خطرے سے آگاہ کیا۔ نک نے فوراً ہی کمرے کی بتی بجھائی اور دروازہ کھلتے ہی فرش پر گر گیا۔ یہ ایک بروقت اقدام تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید گولی اس کی کھوپڑی کو توڑتی ہوئی نکل گئی ہوتی۔ دروازے میں ایک سایہ نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ہوا ریوالور تھا۔ اگر فوراً ہی نک کو دیکھ لیتا تو گولی چلانے سے باز نہ رہتا۔ ریوالور والا آدمی لائٹ کے سوئچ کو ٹٹول رہا تھا۔ نک نے ایک فون بک اس کی طرف اچھال دی۔ اگرچہ نشانہ خطا کیا تھا لیکن اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ نک نے ریوالور والے کو لڑکھڑاتے دیکھا تو تیزی سے اس کی طرف جھپٹا۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے راہداری میں جا گرے۔ نک نے حملہ آور کا بازو مروڑ کر ریوالور چھین لیا اور دوسرے ہاتھ سے ایک کھونسا مارا۔ اس نے راہداری میں ادھر ادھر دیکھا اور حملہ آور کو ریوالور کی زد پر کالر سے گھسیٹتے ہوئے اندر لے آیا۔ اب تم بولنا شروع کر دو، نک نے کہا۔ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ گلوریا کہاں ہے؟ یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ تمہیں اس کام پر کس نے لگایا ہے؟ نک نے پوری قوت سے ایک تماچا اس کے منہ پر مارا۔ تمہارا ساتھی وہ خاکہ لے کر فرار ہو گیا ہے اور تم مجھے قتل کرنے کے لیے رک گئے تھے۔ کیا تم نے گلوریا کو بھی قتل کر دیا ہے؟ نہیں، وہ جا چکی ہے۔ کہاں؟ نک نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، ہم نے اسے ایک شاندار کار والے کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ ایک لنکن گاڑی تھی اور اس میں وہی شخص تھا جس نے ہمیں اس کام پر مامور کیا تھا۔ تم فوراً ہی میرے پیچھے کیسے لگ گئے تھے؟ کسی نے فون پر تمہاری کار کا نمبر بتایا تھا۔ ہم نے اسکول سے چند میل کے فاصلے پر تمہاری کار کو پہچان لیا اور تمہارا پیچھا کرنے لگے۔ نک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آدمی کو آزاد کر دیا لیکن اس کا ریوالور واپس نہیں کیا۔ اب تم یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ اگر آئندہ میرے سامنے آئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس آدمی کے چہرے پر ایک لمحے تک ہچکچاہٹ نظر آئی، لیکن نک نے جیسے ہی ریوالور والا ہاتھ اٹھایا وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی نک کا ذہن ایک بار پھر اندیشوں میں گھر گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اسے پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ وہ کوئی فیصلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسے بار بار صرف یہی احساس ہو رہا تھا کہ وہ خاکے اور گلوریا دونوں کو کھو چکا ہے، اور اس حالت میں اس کا ذہن ٹھیک طرح سے سوچنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ 11 بجنے کے کچھ ہی دیر بعد وہ اسکول سے 6 بلاک کے فاصلے پر واقع ایک مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ چند ہی لمحوں میں دروازہ تھوڑا سا کھلا اور ایک آواز سنائی تھی، کون ہے؟ کیا تم ہیلن بیلنی ہو؟ ہاں، مگر تم کون ہو؟ آج شام میں اپنی بیوی کے ساتھ تمہاری کلاس روم میں آیا تھا۔ میں اس سلسلے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔
बेलनी ने दरवाजा थोड़ा सा और खोल दिया, लेकिन जंजीर नहीं हटाई। कैसी बातें? मैं तुम्हारे एक शागिर्द की तलाश में हूं। 11:15 बजे रात को? हाँ, ये एक अहम मामला है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। किस बच्चे की बात कर रहे हो? उसका नाम जेमी है। मैंने उसकी फैमिली के बेशतर नंबरों को आजमाया है। अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ। बेलनी ने दरवाजा खोल दिया। तुम रात के इस पहर उस बच्चे को क्यों तलाश कर रहे हो? निक ने अंदर आकर देखा। एक टेलीविजन चल रहा था। कमरे की सजावट से अंदाजा होता था कि कोई उस्तानी अपनी कलील तनख्वाह से इतना शानदार घर नहीं बना सकती। निक सोच रहा था, कहीं मिस बेलनी किसी के साथ तो नहीं रहती। मुमकिन है दोनों ने मुश्तरका तौर पर इस आरामदेह घर की हर आसाइश को फराहम किया हो। मेरी बीवी गायब हो गई है, उसने वजाहत की। मुझे शुबा है कि उसे अगवा कर लिया गया है, और मेरा ख्याल है कि इस सारे मामले का ताल्लुक किसी न किसी तरह उस खाके से जरूर है जिसे जेमी ने बताया है। लेकिन ऐसा किस तरह मुमकिन है? मैं फिलहाल इसकी वजाहत नहीं कर सकता। मैं उस बच्चे को तलाश करना चाहता हूं। तुमने बच्चे के बारे में ठीक अंदाजा लगाया। वो इस कस्बे में नहीं रहता। मिस बेलनी ने कोट की जेबों में हाथ ठूंसते हुए कहा। जेमी का बाप एक तामीराती फर्म का इंजीनियर है। वो अक्सर घर से बाहर रहता है। वो लोग एक ट्रॉलर में रहते हैं। चूंकि यहां ट्रेलर कैंप की इजाजत नहीं, इसलिए वो अगले कस्बे में रहते हैं। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकती हो? इस वक्त तो मुमकिन नहीं। ये इंतहाई अहम मामला है मिस बेलनी, निक ने इसरार किया। क्या तुम पुलिस से राब्ता कायम कर चुके हो? नहीं, पुलिस इस वक्त मेरी फौरी मदद नहीं कर सकती। वो लोग अहमकाना सवालात में बहुत सा वक्त ज़ाया कर देंगे। वो बगौर उसकी तरफ देखने लगी। चंद लम्हों तक उसके चेहरे पर हिचकिचाहट के आसार रहे। फिर उसने रजामंदी के तौर पर सर हिला दिया। ठीक है, मैं कह नहीं सकती कि इस मामले में क्यों खामाखा मुलव्विस हो रही हूं, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारी मदद करना चाहिए। बाहर जाकर इंतजार करो, मैं अभी कपड़े तब्दील करके आती हूं। निक बाहर आ गया और कार के करीब इंतजार करने लगा। उसकी निगाह बार बार इधर उधर उठ रही थी। वो इत्मीनान करना चाहता था कि कहीं उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। ये एक ऐसा इलाका था जहां 11 बजे ही तारीकी फैल जाती थी और फिर जिंदगी सुस्त हो जाती थी। उसने उस्तानी के घर की तरफ देखा। ठीक 5 मिनट के बाद वो घर से निकली और कार की तरफ बढ़ने लगी। उसने सियाह लिबास पहन रखा था। रात के वक्त ऐसा ही लिबास होना चाहिए। निक ने तबसरा किया। अच्छा ये बताओ कि तुम हो कौन? इस वक्त तो मैं एक उदास और सोगवार शौहर हूं। फिलहाल मेरे मुताल्लिक इतना ही समझ लेना तुम्हारे लिए काफी है। किस तरफ चलूं? चौराहे से दाएं तरफ घूम जाना, वहीं से मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगी। निस्फ घंटे बाद वो अगले कस्बे के ट्रॉलर कैंप तक पहुंच गए और इस वक्त रात आधी से कुछ ज्यादा बीत चुकी थी। ताहम उन्हें रात को पहरेदार नहीं देख सकते थे। बेलनी ने कहा, मुमकिन है हमें उसकी जरूरत ही महसूस ना हो। निक ने पूछा, क्या ये वही ट्रॉलर है? उसने एक तरफ इशारा किया। वहां रोशनी हो रही थी और यूं महसूस होता था जैसे ट्रॉलर में रहने वाले किसी काम में मसरूफ हैं। मुझे एक कार भी नजर आ रही है, बेलनी ने कहा। गालिबन किसी को ले जाया जा रहा है। मालूम होता है हम बर वक्त पहुंच गए हैं। निक ने बगौर देखा। उसे एक आदमी नजर आया जिसने कंबल में किसी को लिपेट कर उठा रखा था। उसके जहन में फौरन ही ग्लोरिया का ख्याल घूम गया। उसने फुर्ती से गाड़ी घुमाई और एक बागीचे की क्यारियों को कुचलते हुए उस शख्स के सर पर पहुंच गया। निक ने जैसे ही ब्रेक लगाए, उस शख्स ने अपना बोझ जमीन पर गिरा दिया और फिर तेजी से एक तरफ हट गया। निक फुर्ती से बाहर निकला और उस बंडल की तरफ दौड़ा। उसने झुककर कंबल में लिपटी हुई शख्सियत को देखा। यह ग्लोरिया नहीं थी, बल्कि तकरीबन 6 साला बच्चा था जो नींद उचाट होने और गिरने से खौफजदा नजर आ रहा था। निक ने उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए नर्म लहजे में कहा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम जेमी हो? हाँ। निक ने इधर उधर देखा, लेकिन वो आदमी कहीं नजर ना आया जिसने बच्चे को उठा रखा था। कुछ ही देर बाद अंधेरे में कहीं करीब से एक कार स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? मम्मी वहां है, बच्चे ने ट्रेलर की तरफ इशारा किया। जरा इसका ख्याल रखना, निक ने कहा। मैं अंदर जा रहा हूं। जब वो ट्रेलर में पहुंचा तो उसे बच्चे की मां बंधी हुई नजर आ गई। उसके मुंह में रुमाल ठूंसकर बांधा गया था। निक ने उसे आजाद किया तो उसने हाँफते हुए कहा, ओ मेरे खुदा, जेमी कहाँ है? वो बाहर है, बिल्कुल महफूज है। हुआ क्या था? क्या तुम्हारा ताल्लुक पुलिस से है? औरत ने कहा।
جب نک نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ تیزی سے بولنے لگی۔ میرا شوہر کام کے سلسلے میں گیا ہوا ہے۔ میں نے جیمی کو سلا دیا اور خود ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی اندر گھس آیا۔ اس نے مجھے جکڑ کر بے بس کر دیا اور جیمی کو اٹھا کر لے گیا۔ کیا تم اس آدمی کو جانتی ہو؟ نہیں تو، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا اس نے کچھ کہا تھا؟ صرف اتنا کہ اگر میں نے اسے پریشان نہ کیا تو وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیا اس نے جیمی کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا؟ نہیں، اس نے مجھے باندھ دیا پھر بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ نک کے ذہن میں وہ خیال گھوم گیا جس کے تحت اس کا اندازہ تھا کہ اس کی خدمات حاصل کرنے والی عورت جیمی کی ماں ہے۔ کیا جیمی تمہارا بیٹا ہے؟ سوتیلا بیٹا۔ میرے شوہر نے پہلے بھی ایک شادی کی تھی، لیکن میں اس بچے کو اپنا ہی بیٹا سمجھتی ہوں۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ بچہ ایسے باپ کی تحویل میں ہے جو کام کے سلسلے میں زیادہ تر گھر سے باہر رہنے پر مجبور ہے؟ کس نے کہا ہے کہ وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتا ہے؟ تعمیراتی انجینئر عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کی پہلی بیوی کوئی اچھی عورت نہیں تھی۔ وہ میرے شوہر اور مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ وہ اب کہاں ہے؟ خدا جانے وہ کہاں ہے۔ وہ اس بچے کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ہیلن بیلنی بچے کو اٹھائے ہوئے اندر آ گئی۔ یہ بہت تھکا ہوا اور نڈھال محسوس ہو رہا ہے، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے اسے فوراً ہی سلا دینا چاہیے۔ نک وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے محسوس کر لیا تھا کہ صبح کے وقت بچے سے گفتگو ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسے سلا دو، اس نے کہا۔ ہم رات یہیں ٹھہریں گے۔ او مس بیلنی، جیمی کی ماں نے حیرت سے کہا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے ہماری بڑی مدد کی ہے، نک نے کہا۔ بہرحال میں باہر کار میں سو جاتا ہوں۔ بیلنی یہاں کاؤچ پر آرام کر سکتی ہے۔ کیا تم اپنے آدمیوں کو رپورٹ نہیں دو گے؟ میں کار کے ٹیلی فون سے انہیں بتائے دیتا ہوں، نک نے جواب دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر عورت اسے اب بھی سراغ رساں سمجھ رہی ہے تو اسے اس غلط فہمی میں مبتلا رہنا چاہیے۔ میں نے تمہیں یہاں تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، بیلنی نے اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے وہ آدمی واپس آ جائے، نک نے وضاحت کی۔ بچے کی زندگی خطرے میں ہے۔ میں بہرحال یہیں رہوں گا۔ پیدل جانے سے بہتر ہے کہ تم بھی یہیں آرام کرو۔ ٹھیک ہے، بیلنی نے بے بسی سے کہا، لیکن تمہیں صبح 8:30 بجے مجھ کو اسکول پہنچانا پڑے گا۔ ہاں، دیکھا جائے گا، نک نے عجیب لہجے میں کہا۔ ممکن ہے کل تم اور جیمی دونوں ہی اسکول سے غیر حاضر رہنے پر مجبور ہو جاؤ۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ نک بیدار ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا گلوریا اس وقت بھی زندہ ہوگی۔ وہ کار سے اترا اور اس نے پٹھوں کو حرکت دے کر پرسکون بنایا۔ اس عورت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگا جو جیمی کے ٹریلر کے برابر والے ٹریلر سے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بچے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہیلن بیلنی نے دروازہ کھولا۔ تو تم پہلے سے اٹھی ہوئی ہو؟ ابھی تو 7 بھی نہیں بجے۔ میں جلدی اٹھنے کی عادی ہوں۔ کیا بچہ بھی بیدار ہو چکا ہے؟ کچھ آہٹیں سنی تو تھی، بیلنی نے کہا اور پلٹ کر دیکھنے لگی۔ جیمی اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ اس نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ کیا آپ مجھے میرے ڈیڈی کے پاس لے چلیں گے؟ ممکن ہے، نیک نے کہا۔ اچھا آؤ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ مسز جیکنز دوسرے کمرے سے آئیں۔ کیا تم لوگ ناشتہ کرو گے؟ ہاں، اگر ممکن ہو تو، نیک نے مسکرا کر کہا۔ میں تم سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جیمی نے مس بیلنی کی کلاس کے لیے ایک عمارتی خاکہ بنایا تھا۔ کیا تم جانتی ہو وہ مکان کہاں واقع ہے؟ جیمی اپنے باپ کے ساتھ چند ہفتے پیشتر کہیں گیا تھا۔ غالباً یہ مکان اس نے جزیرے میں کہیں دیکھا ہوگا۔ میں ان کے ساتھ نہیں گئی تھی، اس لیے مجھے کچھ نہیں معلوم۔ نک نے بچے کو دیکھا۔ اس نے بھی نفی میں سر ہلا دیا، گویا اسے بھی یاد نہیں تھا کہ یہ مکان اس نے کہاں دیکھا تھا۔ کیا تم ویسا ہی خاکہ دوبارہ بنا سکتے ہو؟ ہاں بنا سکتا ہوں، بچے نے جواب دیا اور دوسرے کمرے سے اپنی ڈرائنگ بک نکالی۔ پھر اس نے خاکہ بناتے ہوئے کہا، ڈیڈی نے وہ تصویر بنانے میں میری مدد کی تھی، اور تم اپنے ڈیڈی کے ساتھ ایسے ہی مکان میں گئے تھے؟ بچے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، چند ہفتے پہلے کی بات ہے۔ مسز جیکنز، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اس وقت تمہارا شوہر کہاں ہوگا اور وہ کس کے لیے کام کرتا ہے؟ وہ مسٹر بوچر کی تعمیراتی کمپنی میں ملازم ہے۔ کیا تم بوچر کو جانتے ہو؟ ہاں، بوچر آئی لینڈ کے مالک کا نام ہے۔ وہ دنیا کے ایک امیر ترین آدمی ہے۔ یقیناً تمہارے شوہر کو بہت اچھی تنخواہ ملتی ہوگی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی تنخواہ کے لفافے میں کتنی رقم ہوتی ہے؟ پھر اسے کچھ رقم جیمی کی ماں کو بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ مجھے اپنی ممی کے بارے میں بتاؤ، نک نے بچے سے کہا۔
کیا وہ تمہیں اکثر بلاتی رہتی ہے؟ یہ میری ممی ہے، اس نے مسز جیکنز کی طرف اشارہ کیا۔ میں تمہاری دوسری ممی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا حال ہی میں تمہیں اسکول لینے آئی تھی؟ ہاں، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ میرا اندازہ ہے، اس نے تمہارے بنائے ہوئے خاکے کو بھی دیکھا ہوگا، اور میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس نے خاکے کے متعلق پوچھا بھی ہوگا۔ ہاں، بچے نے تائید کی۔ کیا تم نے اسے بتایا تھا کہ یہ مکان کہاں واقع ہے؟ ہاں، یہی کہ یہ گھر پانی پر بنا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا تھا، نک نے کہا۔ تم نے پانی کی لہریں بہت خوبصورت بنائی تھیں۔ میرا خیال ہے اب ہمیں اسکول کے لیے روانہ ہونا چاہیے، استانی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ایک اور تجویز پیش کرتا ہوں۔ ہمیں آج کا دن کشتی میں سیر کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ استانی چونک پڑی۔ لیکن کہاں؟ مسٹر بوچر کے ذاتی جزیرے میں۔ آؤ، اب ہمیں چلنا چاہیے، نک نے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نک کرائے کی پاور بوٹ کو اطمینان سے چلا رہا تھا۔ لانگ آئی لینڈ کا پانی اپریل کے اس موسم میں پرسکون تھا۔ یہ بوٹ اس کی کروز سے بہرحال بہت چھوٹی تھی، لیکن گلوریا کے بغیر کشتی چلاتے ہوئے اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، آیا وہ گلوریا کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں؟ میں سردی محسوس کر رہا ہوں، جیمی نے شکایت کی۔ نک اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ہم منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں۔ جب تم پہلے یہاں آئے تھے تو کیا سردی تھی؟ نہیں تو بوٹ محفوظ تھی، ہوا نہیں لگ رہی تھی۔ ہیلن بیلنی بھی مسکرانے لگی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ بچہ پہلے بھی آ چکا ہے؟ اس نے دریافت کیا۔ یہ ایک سرکاری سراغ رساں ہے نا، مسز جیکنز نے کہا۔ تمہارا خیال درست ہے، میں ایک سراغ رساں ہوں، اس نے کشتی کو ساحل کے ساتھ ساتھ چلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کہیں کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں وہ کشتی کو روک سکتا۔ مجبوراً اس نے کم گہرے پانی میں کشتی کو روک دیا۔ یہ ایک خطرناک حرکت ہے، اس نے بچے کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ اگر یہ چٹانیں ہوتی تو کشتی کا نچلا حصہ بیکار ہو سکتا تھا۔ ہمیں کشتی کو مخصوص مقام پر ہی ساحل کے قریب لے جانا چاہیے۔ اس نے بچے اور دونوں عورتوں کو اترنے میں مدد دی اور انہیں ساحل پر پہنچا کر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ بوچر کا گھر اس جنگل کی دوسری جانب ہوگا، اس نے کہا۔ جہاں ہو وہیں رک جاؤ، ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ نک نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک طویل اور قامت شخص تھا جس کے دائیں ہاتھ میں رائفل تھی اور رائفل کا رخ ان کی طرف تھا۔ یہ ایک ذاتی جگہ ہے، تمہیں اس جرم میں گولی مار کر ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ بلا اجازت ایسی جگہوں پر گھسنے کی عادت اچھی نہیں ہوتی، قانون تمہاری اس بات کو رد کر دے گا، نک نے کہا۔ گولی چلا کر دیکھو، تم گلے تک مصائب میں گھر جاؤ گے۔ لیکن تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہارے باس مسٹر بوچر سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ بڑی خوشی کے ساتھ رائفل بردار نے کہا۔ چلو پھر آگے آگے چلو۔ انہوں نے اس کے اشارے کی تعمیل کی۔ نک اور بچہ آگے تھے اور دونوں عورتیں ان کے پیچھے چل رہی تھیں۔ رائفل بردار سب سے پیچھے چل رہا تھا۔ جنگل گھنا تھا اور وہاں جنگلی جانوروں کی بہتات تھی۔ اس بات پر یقین کرتے ہوئے انہیں دشواری پیش آ رہی تھی کہ وہ مینہٹن سے 100 میل دور پہنچ گئے ہیں۔ وہ عظیم مکان یکا یک ہی ان کو نظر آ گیا۔ یہ ایک وکٹورین طرز کا جدید گھر تھا جس کی کھڑکیاں رنگین تھیں۔ مسز جیکنز نے کہا، ہاں لیکن یہ خوفناک عمارت ہے۔ نک سوچ رہا تھا کہ گلوریا نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ اسے توقع تھی کہ چند ہی منٹوں بعد اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ انہیں فوراً ایک ایسے کمرے میں پہنچا دیا گیا جس کی دیواروں پر بڑے بوڑھوں کی ان گنت تصویریں آویزاں تھیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک لمبا گنجا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ غالباً اسے کسی خفیہ الارم کے ذریعے اطلاع دے دی گئی تھی۔ صبح بخیر، اس نے کہا۔ میں بوچر ہوں۔ میں عموماً دوپہر سے پہلے ملاقاتیوں کو خوش آمدید کہنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک خاص معاملہ ہے، نک نے کہا۔ میں گلوریا کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ گلوریا؟ کون ہے وہ عورت جسے تم نے کل رات میری کار سے اغوا کیا تھا؟ گنجا شخص مسکرانے لگا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسے کام نہیں کرتا۔ تم نے کل رات دوسری بار بھی وہی حرکت کی تھی۔ یہ بچہ جیمی ہے اور تم نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم نے بذات خود ایسا کیا تھا، ممکن ہے وہ تمہارا ہی کوئی آدمی ہو۔ میں تمہاری باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ نک نے اپنی جیب سے بچے کا بنایا ہوا خاکہ نکالا۔ تمہارے آدمیوں نے کل رات مجھ سے ایک خاکہ چھین لیا تھا۔
یہ دوسرا خاکہ ہے، تم اس سلسلے میں کیا کرو گے؟ بوچر کی آنکھوں سے یکایک سرد موہری جھانکنے لگی۔ میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں مسٹر ویلویٹ۔ اوہ، تو تم میرا نام بھی جانتے ہو؟ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، بوچر نے کہا، اور بارش آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اوٹو، اسے زد میں لیے رہو۔ یہ کہہ کر وہ بیلن کی طرف گھوم گیا۔ مس بیلن، تم اس سے خاکہ لے کر مجھے دے دو۔ بیلن نے نک ویلویٹ کے ہاتھ سے وہ خاکہ لے لیا۔ بالآخر تمہارے رنگ بھی سامنے آ گئے، نک نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اوہ، کیا تمہیں معلوم تھا؟ بیلن نے حیرت سے پوچھا۔ یقیناً، نک مسکرانے لگا۔ میں نے جیسے ہی تصویر چرائی تھی، کسی نے 1 منٹ کے وقفے میں انہیں فون پر میری کار کے نمبر کی اطلاع دے دی تھی، اور کسی نے انہیں یہ بھی پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں بچے سے ملنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے بچے کو وہاں سے اٹھا لے جانے کی کوشش کی، اور ایسا صرف تم ہی کر سکتی تھی مس بیلن۔ میں باہر کار کے قریب تمہارا انتظار کر رہا تھا، اور تم نے کپڑے تبدیل کرنے کے بہانے انہیں فون پر اطلاع دے دی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مسز جیکنس نے دریافت کیا۔ میرا شوہر کہاں ہے؟ اس نے باری باری سب کی طرف دیکھا، لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ تم ایسے تمام خاکوں کو تباہ کر سکتے ہو مسٹر بوچر، نک کہہ رہا تھا، لیکن میں تمہارے راز سے واقف ہوں۔ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں مسٹر ویلویٹ، بوچر نے جواب دیا۔ نک مسکرانے لگا۔ وہ صورتحال سے اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ اگر وہ بوچر کو یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ اسے بالادستی حاصل ہے تو گلوریا محفوظ ہو جائے گی۔ جیمی کا بتایا ہوا یہ خاکہ ایک ایسے مکان کو ظاہر کرتا ہے جسے ساحل پر لکڑی کے کھمبوں کے اوپر بنایا گیا ہے۔ ان کھمبوں کی وجہ سے مکان سمندری طوفان کے وقت پانی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تصویر میں ساحل کہیں نظر نہیں آتا، اور آج صبح اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ مکان پانی پر بنا ہوا تھا۔ میں اس مکان کا تذکرہ کر رہا ہوں جہاں یہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ گیا تھا۔ بوچر نے لاپرواہی سے کندھوں کو اچکایا۔ بچے کا کھیل ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تم سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ اس نے بالکل ویسا ہی دوسرا خاکہ میرے کہنے پر بنایا تھا، اور یہ خاکہ پہلے خاکے سے مماثلت کرتا ہے۔ اگر یہ محض تخیل ہوتا تو دوسری بار خاکے میں کوئی نہ کوئی نمایاں فرق ضرور ہوتا۔ وہ مکان کہاں ہے؟ وہ مکان وہاں ہے۔ جیمی نے اپنا ننھا سا ہاتھ کھڑکی کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسا مکان وہاں دیکھا تھا۔ میں تم سے متفق ہوں جیمی، نک نے کہا۔ بوچر کی تعمیراتی فرم کی ایک وہاں شاخ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یقیناً، گنجے نے جواب دیا۔ اور وہ مکان جسے تم نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر بنایا ہے، وہ در حقیقت ایک آئل ڈرلنگ پلیٹ فارم ہے۔ میں انکار نہیں کروں گا، بوچر نے جواب دیا، لیکن یہ ایک تجرباتی پلانٹ ہے جہاں 1 ہفتے میں کام کی نوعیت واضح ہو جائے گی۔ تم ان باتوں سے حکومت کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ ویسے کیا تم یہ بتانا پسند کرو گے کہ خشکی کے بجائے تم نے ڈرلنگ کا کام پانی میں کیوں شروع کر رکھا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر یہ کام آسانی سے ممکن تھا۔ میرا خیال ہے تم کافی باتیں کر چکے ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنی رقم کی ضرورت ہے۔ میں صرف گلوریا اور خاکے کا خواہش مند ہوں۔ پہلا خاکہ تو ضائع کر دیا گیا ہے، میرے لیے یہ دوسرا خاکہ بھی کارآمد ثابت ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہیں قتل بھی کر سکتا ہوں۔ تمہارے آدمی ایک موقع ضائع کر چکے ہیں، اور یہاں بہت سے چشمدید گواہ موجود ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم جیمی اور اس کی ماں کو قتل کرنا پسند نہیں کرو گے۔ قتل؟ مسز جیکنس چونک پڑی۔ ہرب کہاں ہے؟ اس نے اپنے شوہر کے بارے میں دوبارہ سوال کیا۔ میں ہرب کو بلاتا ہوں، بوچر نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اور میں اپنے ساتھ گلوریا کو بھی لے آؤں گا۔ ان الفاظ کے لیے نک ویلویٹ منتظر تھا۔ اس نے جلدی سے دریافت کیا، کیا وہ زندہ ہے؟ یقیناً، چونکہ میرے آدمی تمہیں قتل کرنے میں ناکام ہو گئے تھے، اس لیے میں اسے چارے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے زندہ رکھنے پر مجبور تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم کیا کرو گے، پھر عورتوں کو قتل کرنا میرے پیشے میں شامل نہیں ہے۔ اس نے انٹرکام پر کسی کو چند ہدایات دیں۔ چند ہی منٹ بعد عقبی دروازہ کھلا۔ بوچر نے پلٹ کر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ نکی، تمہیں تلاش کرنے میں مجھے بڑا سخت وقت گزارنا پڑا، اس نے سادگی سے کہا۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھے ڈھونڈ نکالو گے۔ ٹھیک ہے، بوچر نے کہا، اب اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ میں پولیس کو فون کر کے یہ اطلاع نہیں دوں گا کہ تم نے گلوریا کو اغوا کر لیا تھا اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ٹہلتا ہوا ایک دیواری تصویر کی طرف بڑھا۔ اس کے علاوہ میں بعض دوسری باتوں کے سلسلے میں بھی خاموش رہوں گا۔ کیا یہ ایک معاہدہ ہے؟ ہاں، لیکن تم یہ خاکہ میرے حوالے کر دو۔ بوچر نے وہ خاکہ بیلنی کو دیتے ہوئے کہا، اسے واپس کر دو۔ بیلن نے وہ خاکہ اس کے ہاتھ سے لے کر نک کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے مسٹر نک ویلویٹ، کوئی قابل ذکر نقصان نہیں ہوا، اور ہم سب اپنے اپنے مشاغل جاری رکھ سکتے ہیں۔
نک نے مسکرا کر جواب دیا۔ دفاتر ایک زرد ہیٹ والا شخص کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھتے ہی جیمی نے نعرہ لگایا، ڈیڈی، اور وہ دوڑتا ہوا اپنے باپ کی طرف بڑھ گیا۔ نک نے گلوریا کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگا۔ ہرپ نے کہا، آؤ، میرا خیال ہے اب ہمیں اپنے گھر واپس چلنا چاہیے۔ نک ویلویٹ سیاہ بالوں والی عورت کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بچے کا بنایا ہوا خاکہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رہی تمہاری مطلوبہ چیز، میں اسے وعدے کے مطابق لے آیا ہوں۔ عورت بھی مسکرانے لگی۔ پھر اس نے ایک پھولا ہوا لفافہ نک کے حوالے کر دیا، اور یہ رہی تمہاری رقم، میں اسے وعدے کے مطابق ساتھ لائی ہوں۔ کیا تمہیں اس خاکے کو چرانے میں کوئی دشواری ہوئی تھی؟ کوئی ایسی نہیں جس پر میں قابو نہ پا سکتا۔ بہت خوب، عورت نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ تم جیمی کی ماں ہو؟ کیا یہ غلط ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک روز اسکول جاتے ہوئے راستے میں اپنی ماں سے ملا تھا۔ اس وقت یہ خاکہ جیمی کے پاس موجود تھا۔ تم نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ در حقیقت یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فوراً ہی نہیں، بلکہ اس وقت جب مجھے یہ یاد آیا کہ بوچر نے ایک بار اپنے منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کے بارے میں بتایا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم جیمی سے بھی مل چکے ہو۔ ہماری ملاقات آج صبح ہوئی تھی اور میں نے اس کے باپ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ ہرپ جیکنز کی بات کر رہے ہو؟ نک نے منفی انداز میں سر کو جنبش دی۔ نہیں، اس کا باپ بوچر ہے، ٹریس بوچر۔ میں نے اس کے کمرے میں ایک تصویر دیکھی تھی۔ یہ بوچر کے کسی بزرگ کی تصویر تھی اور جیمی کی شکل اس تصویر والے شخص سے بے حد ملتی جلتی تھی۔ اسی سے میں نے اندازہ لگایا تھا۔ اوہ میرے خدایا، تم جزیرے میں گئے تھے؟ ہاں، اور وہاں بہت دلچسپ وقت گزرا۔ میں نے تمہارے پاس بوچر کیمیکلز کی ایک ماچس دیکھی تھی۔ اسی سے مجھے اس جگہ کے بارے میں معلوم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ بوچر مجھے فوراً ہی قتل کر دیتا اگر وہ بچہ میرے ساتھ نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ تصویر کی مماثلت سے ان کے درمیان تعلق اور بھی مضبوط ہو گیا۔ میرا خیال ہے وہ ہرپ جیکنز کو بچے کی دیکھ بھال کا معاوضہ ادا کرتا ہے۔ اس کی بیوی یہ سمجھتی ہے کہ جیمی اس کی پہلی بیوی کا بچہ ہے۔ بوچر نے ہی اسے اس اسکول میں داخل کروا دیا ہے جہاں بوچر کی نئی دوست بیلن اسے پڑھاتی ہے۔ تم نے تو 2 دن میں بہت کچھ معلوم کر لیا۔ نک مسکرانے لگا۔ ہاں، اور ان معلومات کے لیے میں زائد فیس نہیں لوں گا۔ عورت خاکے کو گھورنے لگی۔ پھر اس نے مدھم لہجے میں کہا، اس خاکے کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں مسٹر نک ویلویٹ۔ تم اس خاکے کا کرو گی کیا؟ وہی جس سے میرا سابق شوہر خوفزدہ ہے۔ 1 ہفتے بعد نک کو معلوم ہو گیا کہ اس عورت کا کیا مطلب تھا۔ ناشتے کی میز پر گلوریا نے اسے نیو یارک ٹائمز کی ایک خبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، بچے کے بنائے ہوئے خاکے سے لانگ آئی لینڈ میں خفیہ آئل ڈریننگ کا انکشاف۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یہ سارا چکر کیا اسی سلسلے میں تھا؟ میرا خیال ہے اس میں ایک عورت کی نفرت بھی شامل ہے۔ نک نے جواب دیا، نہیں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، غالباً اس میں محبت کا جذبہ بھی شامل ہے۔